گزشتہ دنوں مردان میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک مولوی صاحب نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی۔ اس نے اپنے ممبر کو جو پی ٹی آئی کا تھا اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر قرار دیا۔ اس نے اپنے بیان میں کہا کہ میں اپنے ممبر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم نہیں سمجھتا۔ اس کو عوام نے گستاخی سمجھی اور اسے اتار کر اسٹیج سے اسے قتل کر دیا، اور یہی حشر ہونا تھا اسی کا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی مسلمانوں سے برداشت نہیں ہوتی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب الانبیاء فاقتلوا۔ ایک تو یہ واقعہ ہوا کہ عوام نے اس مولوی کو قتل کیا، اور ایک واقعہ 1400 سال پہلے ہو چکا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو خود قتل کروایا۔ اس واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں شاہ فارس کسریٰ خسرو پرویز کا نام خط لکھا، جس میں اسے اسلام کی دعوت دی۔ جب کسریٰ نے یہ خط پڑھا تو اسے پھاڑ دیا، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا۔ تو اس نے اپنے گستاخی سمجھی کہ میرا نام کیوں نہیں لکھا، میں بادشاہ ہوں، میرا نام اوپر کیوں نہیں لکھا، اس نے اپنے رب کا اور اپنا نام کیوں لکھا۔ تو اس نے اپنے گورنر بازان سے کہا کہ 2 آدمیوں کو حجاز بھیجو جو اس شخص کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آئیں۔ چنانچہ حاکم یمن نے 2 آدمیوں کو بھیجا۔ جب وہ مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کی داڑیاں مڑی ہوئی تھیں اور ان کی مونچھیں بڑی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا اور ارشاد فرمایا تمہارے لیے ہلاکت ہے، تمہیں کس نے اس بات کا حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے رب کسریٰ نے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میرے رب نے تو مجھے داڑھی بڑھانے اور مونچھیں کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس وقت چلے جاؤ اور کل میرے پاس آنا۔ اگلے دن جب وہ قاصد آپ کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات کو میرے رب نے تمہارے رب کو ہلاک کر دیا، اس طرح کہ کسریٰ کے بیٹے نے اسے قتل کر دیا ہے۔ بس وہ دونوں قاصد گورنر بازان کے پاس یمن پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی صداقت معلوم ہوئی۔ انہیں معلوم ہو گیا، انہیں تصدیق ہو گئی کہ کسریٰ قتل ہو چکا ہے۔ کسریٰ نے بازان نامی ایک سردار کو یمن کا گورنر مقرر کیا جو عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یمن کا حاکم تھا۔ کسریٰ نے بعثت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سن کر بازان کو خط لکھا کہ عرب میں ایک مدعی نبوت پیدا ہوا ہے، تو اسے مل کر باز رہنے کی ہدایت کر، مان جائے تو خیر ورنہ اس کا سر میرے پاس روانہ کر دینا۔ بازان نے یہ خط اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں روانہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں بازان کو خط لکھا کہ کسریٰ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو قتل ہو جائے گا۔ بازان نے اس تحریر کو محفوظ رکھا کہ امتحان کریں گے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہوئی تو اسلام قبول کر لوں گا، ورنہ دیکھا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کب غلط ہو سکتی تھی؟ کسریٰ ٹھیک اسی دن اپنے بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا اور بازان یہ خبر پاتے ہی اپنے ساتھیوں کے حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو قتل کروایا۔ اللہ اپنے نبی کے گستاخ کو قتل کروا رہے ہیں، تو عوام کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ جس طرح کیا صحیح کیا، اسی طرح ہونا چاہیے، اور پاکستان میں یہ قانون بننا چاہیے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے اس کو قتل کر دیا جائے۔